अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। जैसा कि ज़ौक टीवी के ऊपर हमारी काम की बात जारी है, तो आज किस्त नंबर 28 लेके हाज़िर हुआ हूं। काम की बात का छोटा सा इंट्रोडक्शन के काम की बात बेसिकली वही ज़माने से सीखी हुई बातें हैं जिनमें कोई नॉलेज है, जिनमें कोई इल्म है, जिनमें कोई मोरालिटी है, जिनमें कोई इखलाकियात है, वो मैं आप तक ट्रांसफ़र करता हूँ ताकि ये आप बात सुनें और अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करें और अपने दोस्तों को ट्रांसफ़र करें और इनसे हमें कुछ अच्छा मिल सके जो हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपने आप को बेहतर कर सकें। तो आज की काम की बात जौन सी है, ये भी एक लकड़हारे के बारे में है। ये लकड़हारे की बहुत सी आपने कहानियाँ सुनी हैं, मगर ये कहानी उससे डिफरेंट है, इसलिए इसको पूरा सुनिएगा क्योंकि इसमें सबक बहुत प्यारा है। एक दफ़ा एक लकड़हारा होता है, वो गरीब लकड़हारा होता है, वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा होता है। तो लकड़ियाँ काटते काटते वो अपनी गुर्बत से भी बड़ा परेशान होता है, मगर एक चीज़ उसमें बहुत अच्छी होती है कि वो अपनी फैमिली के साथ सिंसियर होता है, अपनी बीवी और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होता है। ठीक है? तो वो मगर गरीब होता है। गरीब होना बुरी बात नहीं है, सिंसियर ना होना बुरी बात है। तो वो सिंसियर होता है और मुखलस होता है अपनी फैमिली के साथ। एक दफ़ा वो लकड़ियाँ काट रहा होता है, ऊपर दरख्त के एक तरफ लंबा सारा दरख्त होता है, वो दरख्त के ऊपर चढ़ के एक दफ़ा जो है ना वो बड़ा एक टहना काट रहा होता है। तो टहना काट रहा होता है, तो टहना जब जैसे ही गिरता है तो नीचे एक जो तोता होता है ना, वो कुछ खा रहा होता है, उसे नहीं पता होता कि ऊपर से गिर जाएगा। वो जैसे ही ऊपर से गिरता है, तो वो तोते के ऊपर गिरता है, तो तोते की एक टांग टूट जाती है। मगर ये तोता कोई आम तोता नहीं होता, ये एक डिफरेंट तोता होता है। इसके बाल जो से होते हैं, 2-4 बाल, यानी 2-3 पार इसके सुनहरी एक तरफ होते हैं, 2-3 पार इसके सुनहरी होते हैं, इसलिए ये डिफरेंट तोता होता है। तो वो जब, क्योंकि ये बच्चों वाला होता है, बड़ा एहसास वाला इंसान होता है, तो इसको बड़ा अजीब लगता है। वो कहता है, हो मैंने तो इस तोते की टांग तोड़ दी। तो इसको बड़ा रहम आता है। वह क्या करता है, दरख्त की लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और वो तोते को उसी तौर पे वहाँ पे अपने कपड़े से फाड़ के पट्टी कर देता है, उसको पानी पिलाता है, उसकी देखभाल करता है। और हत्ता कि वो कहता है कि ये ज़ख्मी तोता है, इसको कोई जानवर ना खा जाए, तो वो उसको अपने घर लेके आता है। घर लाके अपनी बीवी को देता है, उसकी ज़िम्मेदारी लगाता है कि इस तोते को हर चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारी वजह से माज़ूर हुआ है, तो इसलिए हमने इस तोते को जो सा है पूरा पूरा प्रोटोकॉल देना है। तो उसकी बीवी और उसके बच्चे जो उनसे हैं, वो बच्चे खुश होते हैं, तोते के साथ उनका दिल भी लग जाता है, वो उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं। मगर वो तोता जब तोते को वो सहारा देते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से जो सी है ना, वो जब कोई ऐसा काम इंसान करता है तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ जाती है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि उसके रिस्क में बरकत डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो तोते को खिलाना शुरू करते हैं, तो उसके रिस्क में बरकत होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ऐसा बूस्ट आता है जिसमें लकड़ियों का रेट बढ़ जाता है। और दूसरी बात है, उसको एक ऐसा जंगल मिल जाता है जिसके दरख्त जो से बड़े नायाब होते हैं और बड़ी महंगी लकड़ी वाले होते हैं, वो वहाँ से काटना शुरू कर देता है। इस तरह करते करते वो अपनी मेहनत करता है और बहुत पैसा कमाता है। इतना पैसा कमाता है कि अपना घर स्टैब्लिश कर लेता है, मेहनत ज़्यादा करनी शुरू कर देता है और अपना घर स्टैब्लिश कर लेता है। और उसके बाद वो जो सा इतना उसके पास रिज़्क आता है कि हर आए गए को वो खिलाता पिलाता भी है। ठीक है, कई दफ़ा तो वो क्या होता है कि लोगों की दावतें करता, ख़त्म दिलवाता और लंगर करता, तो लोग जो उनसे होते बड़े हैरान होते। तो लोग जो उनसे हैं वो परेशान, आपको पता है कि यहाँ कोई भी थोड़ा-सा अमीर होता है तो लोग उसके बारे में परेशान हो जाते हैं। बजाय इसके कि ये सोचें कि ये मेहनत करके हो रहा है, बजाय उसको सोचते हैं कि यार इसने कोई शॉर्टकट लगाया होगा। क्योंकि हमारी सोसाइटी है शॉर्टकट लगाने के चक्कर में, हर बंदा चाहता है कि मेरा शॉर्टकट लग जाए और मैं अमीर हो जाऊँ, यानी मेहनत की तरफ नहीं आना। तो वो हर कोई बंदा सोचता है कि शॉर्टकट, यानी कि लोगों के ज़हन में एक अकीदा बन जाता है कि ये जिस दिन तोता लेके आया था उस दिन ये गरीब बंदा था, आज ये तोता इसके पास है। तोता जो सा होता है, इसकी टांग ख़त्म हो चुकी थी, वो एक टांग वाला ही तोता होता है, वो एक टांग पे खड़ा रहता है या फिर वो सो जाता है तो लेट जाता है, मगर वो उसको रोज़ाना खिलाते पिलाते हैं, उसकी परवरिश करते होते हैं। तो तोते की वजह से उसका रिस्क जो सा है वो बहुत बढ़ जाता है। तो लोगों के ज़हन में एक होता है कि ये कोई आम तोता नहीं, ये कोई जादुई तोता है, ज़रूर इस तोते में कोई ख़ास बात है कि जिसकी वजह से ये बंदा इतना अमीर हो रहा है। तो वो तोते के ऊपर से जो 2 बाल होते हैं, वो भी, वो जो 2-4 पर होते हैं, वो सुनहरी होते हैं, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। तो अब लोग जो उनसे हैं मुख्तलिफ कहानियाँ गढ़ना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कोई बंदा अमीर हो रहा हो या कोई बंदा आगे निकल रहा हो, तो लोग कहानियाँ क्या करते हैं कि यार इसने किसी से तवीज़ लिया था, कोई कहता है इसका बॉन्ड लगा था, कोई इसी तरह उस इलाके में भी कहानियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। वो कहते हैं कि ये जो सा तोता है ना, इसका जो पर है ना सुनहरी रंग का, उससे जो भी चीज़ बनाई जाती है ना, तो वो हकीकत में बन जाती है। कईयों ने कहा कि ये पैसे जो उनसे है ना तोते के पर से बनाता है। कईयों ने कहा कि ये जो तोते का पर है ना, अगर किसी बर्तन में डाल के रख दिया जाए तो वो चीज़ डबल हो जाती है। कईयों ने कहा कि ये जो तोता है जो सा, ये तोते के जो सुनहरी पर है ना, ये जिसके साथ लगा दिए जाते हैं, वो जो सी है चीज़ जो सी है ना, उसमें उसकी यानी कि ना कीमत बढ़ जाती है, वो मार्केट में महंगी फ़रोख्त होनी शुरू हो जाती है। कईयों ने कहा कि ये जो सा तोते का जो सा है, इसने जो सा है ना तोते के पर का इसने कुछ
کاٹ کے تو تویز بنا کے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے امیر یعنی لاکھوں کہانیاں لوگوں نے گھڑ لی بجائے اس کے کہ دیکھتے کہ یہ محنت کیا کر رہا ہے. محنت کی طرف کسی نے بات نہیں کی, سب نے کہا کہ یہ کوئی شارٹ کٹ ہے. آخر گاؤں کے لوگوں میں جب زیادہ پریشانی بڑھ گئی تو انہوں نے کسی کو تیار کیا, انہوں نے کہا نہیں اس طوطے کو نہ کسی طرح راز پوچھنا چاہیے. انہوں نے اس کی منتیں کی, ترلیں کی کہ یار بتاؤ کہ یہ تمہارا طوطا جادوئی ہے, اس کے پر جو ان سے ڈفرینٹ ہے. اس نے کہا جی بالکل جادوئی ہے, یہ طوطا جو ہے ایسا جادو اس کے پاس کہ میں بتا نہیں سکتا. ایکچولی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ طوطے کی وجہ سے مجھے رزق مل رہا ہے تو اس لیے وہ اسے جادوئی طوطا خود بھی مانتا ہے, مگر اس طرح نہیں, اصلی جادو نہیں مانتا وہ یہ اس لیے وہ یعنی کہ لوگوں کو کہہ دیتا ہے کہ ہاں بھی اس طوطے کی وجہ سے مجھے رزق مل رہا ہے, بڑا ہے میرا رزق. خیر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, یہ طوطا جو سا ہے نا وہ ہمیں دو, یہ لو 2000 لے لو, 5000 لے لو, 10,000 لے لو. لوگ اس کو لاکھ روپے آفر کرتے ہیں, مگر وہ کہتا ہے میں نے یہ طوطا نہیں بیچنا. لوگوں کو یہ جو شک ہوتا ہے وہ یقین میں بدل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ٹوٹی ہوئی ٹانگ والا طوطا جو سا ہے یہ لاکھوں روپے میں فروخت نہیں کرنا چاہتا, ضرور اس میں کوئی راز ہے. اب لوگوں نے کیا مشن بنا لیا من کے, انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی طرح اس کا طوطا جو سا ہے نا وہ چوری کیا جائے. اب 3-4 لوگ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ مل کے پلان کرتے ہیں, ایک بندے کو تیار کرتے ہیں کہ تم نے اس کا طوطا چرانا ہے. خیر وہ طوطا جو چرانے جاتا ہے وہ بھی ان کا جاننے والا ہوتا ہے, جو ان کے گھر آنا ہے جانا ہے, چیزیں لے کے جانا. اس بندے کو تیار کرتے ہیں کہ تم بھیتی ہو, تم جاؤ گے طوطے کو لے آؤ گے تو تمہیں کوئی پکڑے گا بھی نہیں اور تم پہ کوئی شک بھی نہیں کرے گا. آخر وہ بندہ جاتا ہے, جا کے بڑی محنت سے جا کے طوطے کو پکڑ کے جیسے ہی لانے لگتا ہے تو طوطا چیخنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی طوطا چیخنا شروع کرتا ہے گھر والے اٹھ جاتے ہیں. اب اس دوران کیا ہوا کہ وہ جون سا لکڑہارا ہے وہ بھی جون سا تھوڑا زیادہ ایج میں آ جاتا, بوڑھا نہیں ہوتا مگر اس کے بچے بھی جون سے وہ 15-16 سال پہ آ چکے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کر کے کام کیا ہوتا ہے. بچے بھی اس کے ساتھ محنت میں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ مل کے ایک محنت کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ ترقی کر چکے ہوتے ہیں. وہ جیسے ہی ہوتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں چور کو, پکڑ کے وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یعنی کہ اپنا منہ لپیٹا ہوتا ہے, جب اچھی طرح اس کی دھلائی کرتے ہیں تو اس کے منہ سے وہ کپڑا اترتا ہے. کپڑا اترتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے یہ تو ہمارا جاننے والا بندہ ہے, یہ تو ہمارے گھر آتا جاتا ہے, اس نے اس کی ضرورت کیا کی. انہوں نے کہا کہ جی جی. لوگ بھی شور دے کے اکٹھے ہو جاتے ہیں, چور 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 چور. رات کو پھر ایک پنچایت لگتی ہے, اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ہوا. اب جن لوگوں نے اس کو بھیجا ہوتا ہے وہ بھی پنچایت میں شامل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہوا. اس نے کہا جی نے طوطا چوری کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے کہا جی ہاں بھی طوطا چوری. انہوں نے کہا جی ہاں یہ 5 بندوں نے مجھے تیار کیا تھا, ان کے کہنے پہ میں نے طوطا چوری کیا ہے. یہ مانتے ہیں کہ یہ طوطے میں کوئی جادو ہے. اس نے کہا اچھا اس طوطے میں کوئی جادو ہے. انہوں نے کہا محلے داروں ہم جھوٹ نہیں بول رہے, ہم 5 لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ نہیں کہہ رہا اس طوطے میں کوئی جادو ہے, اور ہم بتاتے ہیں کہ یہ کون کون سے جادو. انہوں نے سارے فارمولے بتا دیے جو ان کے ذہن میں تھے کہ ایسے ایسے یہ طوطا ان پہ کام کر رہا ہے. آخر کیا محلے داروں نے سب نے مل کے اب اس لکڑہارے پہ پریشر ڈالا کہ تم یہ طوطا جو سا ہے نا یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں کرنے دیں. وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. وہ جو سا طوطا ان کے حوالے کر دیتا ہے پوری پنچایت میں, ٹھیک ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ طوطے کے پر اتار دیتے ہیں. طوطے کے پر اتار کے طوطے سے کوئی چیز لکھتے ہیں, اس پر سے کوئی چیز بناتے ہیں. ایک طوطے سے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک سکہ بناتا ہے سونے کا. وہ سکہ کہتا ہے کہ ابھی دیکھنا یہ سکہ سامنے آ جائے گا. وہ طوطے سے سکہ بنا دیتا ہے. تو سکہ تو نہیں بنتا, سکہ تو وہی رہتا ہے, وہ کاغذ کے اوپر ویسے ہی سکہ بنا رہتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ دیکھنا ابھی اس کو میں نے برتن میں ڈالوں گا, اس کے پروں کو, اس کے پروں کو برتن میں ڈالتا اور سکے ڈال دیتا, کہتا ہے یہ ڈبل ہو جائیں گے. وہ بھی اپنا تجربہ لگاتے ہیں, وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ان کے فارمولے ہوتے ہیں, ایک بندہ کہتا ہے میں اس کو تویز کے طور پہ پہننا چاہتا ہوں, اس کے پر کو وہ تویز کو ہوتا ہے, اس کے طوطے کے سارے پر اتار لیتے ہیں. طوطا جو سا ہوتا ہے وہ سارا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ طوطا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا مالک بے قصور ہے, اس میں اس کا کوئی قصور نہیں, لوگ لالچی ہیں. طوطا اس کے اور حق میں دعائیں کرتا ہوتا ہے, ہمیشہ حق میں دعائیں کرتا ہے, تسبیح کرتا ہے اور اس کے حق میں دعائیں کرتا ہوتا ہے کہ اس نے بے سہارا کچھ, یا اللہ تعالیٰ یہ مجھے سہارا دیا, اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر. اور طوطے کی ایکچولی دعا بھی پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ سارے لوگوں کے فارمولے جو ان سے ناکام ہو جاتے ہیں. جب ناکام ہو جاتے ہیں نا تو سارے لوگ بڑے شرمندہ ہوتے ہیں, اس سے معافی مانگتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار ہم نے بہت غلط کیا کہ ہم نے تم پہ شک کیا, ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ طوطا جو سا ہے نا یہ جادوگر ہے, تو اس وجہ سے تمہیں جو سا ہے نا اتنا ہو رہا. اس نے کہا نہیں, یہ طوطا جادو کا نہیں ہے. ایکچولی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ طوطا برکت والا ہے. جب یہ طوطا میرے پاس آیا تھا نا تو اس وقت میں ایک غریب لکڑہارا تھا, مگر یہ کیونکہ طوطا ایک معذور طوطا تھا, میں نے اس کو سہارا دیا, تو اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کے لیے بھی سہارا پیدا اس طرح کیا کہ مجھے رزق بہتر کرنے کے لیے تدبیر دی. اس کے بعد مجھے ایک ایسا جنگل مل گیا جس کی لکڑی مہنگی تھی, میں وہاں تک پہنچتا, دور فاصلہ طے کرتا. پھر میرے بچوں نے ساتھ مل کے محنت کرنا شروع کر دی. کیا ہوا کہ ہم نے دن رات محنت کی ہے اور آج ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم
جو ان سے ہیں، لوگوں کو کھانے بھی کھلاتے ہیں، ہم لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں، ہمارا گھر بار بھی اچھا ہو گیا، ہمارا بزنس بھی آگے سے بہتر ہو گیا. آج ہم ٹرکوں پہ لکڑی لے کے بیچ رہے ہیں، اس وقت جو ان سا تھا وہ ہم کندھوں پہ لکڑی لے کے بیچتے تھے. اصل میں یہ جادو طوطے کا نہیں ہے، جادو ہماری محنت کا ہے، مگر اس کے پیچھے دعا اس طوطے کی ضرور موجود ہے. فرینڈز، یہ تو کہانی جو سی تھی آج. اس کی آپ کو کیا سمجھ آئی یا کیا نہیں سمجھ آئی، اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے اب ذرا مورل کی طرف چلتے ہیں کہ جب کوئی بے سہارا کو سہارا دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی بندے کی ہم شادی کرتے ہیں تو وہ بیچارہ 2,000 روپے پہ، 1,500 روپے کی، کہیں 15,000 روپے پہ نوکری کر رہا ہوتا ہے. یہی ہمارے آباء و اجداد جو آج ہمیں لاکھوں کے گھروں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اتنی پراپرٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں کاروبار ملے ہوئے ہیں، سوچیں کیا یہ بھی ایسے ہی تھے؟ نہیں تھے، یہ ایسے نہیں تھے. میں نے ایک سنیارے کو جانتا ہوں جن کا باپ جو سا تھا وہ ننگے پاؤں مزدوری کرتا تھا اور ریت میں سے سونا ڈھونڈنے کے لیے ان کو لیبر ایز اے یوز کیا جاتا تھا، مگر آج وہ بہت بڑا سنارا ہے. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. جو میں نے ایک بندے کو یہاں جانتا ہوں کہ جو چھابڑی کے اوپر کچھ لڈو لیتا اور خریدتا، اور چھابڑی پہ گلی گلی لڈو جو سا تھا وہ تھوڑا سا منافع رکھ کے بیچتا، مگر آج ایک بہت بڑا فیصلہ آباد میں ان کا برانڈ ہے. ٹھیک ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے، تو یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب محنت کا نتیجہ ہے. جادو سارا جو سا ہوتا ہے محنت کا. سب سے بڑی سنسیئرٹی ہے کہ آپ ان لوگوں کے اوپر محنت کریں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، جو سچے دل سے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور جو یقین کریں، ایسے لوگ جو بے سہارا آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وہ نہ بھی دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ کسی بے سہارا کو، دیکھیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بے سہارا ہوتا ہے، مگر باپ اس کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کسی کے پاس ایک بچہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی رزق دے رہا ہے، 2 بچوں والوں کو بھی رزق دے رہا ہے ساتھ. ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم سے تو ایک بچہ نہیں پالا جا رہا ہے، یہ 9 بچوں والا اپنے بچوں کو کیسے کھلا رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو 9 بچوں کے حساب سے رزق دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ جب ہم کسی کو سہارا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سہارا دیتا ہے اور ہمارے رزق میں برکت کر دیتا ہے. مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے شارٹ کٹ کے چکر کو چھوڑے محنت کی طرف آئیں. محنت کا جادو دنیا میں سب سے بڑا جادو ہے. مجھے امید ہے چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند ہے. اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے. اور میری تمام ویڈیو جو سی ہیں کام کی بات کے نام سے یوٹیوب پہ پڑی ہیں، آپ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں. ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی مورالٹی آپ کے لیے ضرور ہوگی. بہت بہت شکریہ. یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.